يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور کبریائی ہم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے کرناٹک کی عدلیہ نے حجاب کے اوپر 3 ججوں کی بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ اسلام میں حجاب کوئی ضروری نہیں ہے۔
چونکہ اس وقت دعا جیسے اہم موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی اور وہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا، لہذا اس موقع پر اس فیصلے سے متعلق کوئی بات آپ کے سامنے نہ ہو سکی، لہذا آج کے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اسلام میں کیا حجاب ضروری نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجیے۔ قل یہ فعل امر ہے اور امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ وہاں بھی وَأَمُرْ فعل امر ہے، یہاں بھی قل یہ فعل امر ہے۔ تو فعل امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری چیز۔ کوئی ضروری چیز ہوتی ہے تو اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے، اور حکم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ یہ حکم کہہ دیجئے، بتا دیجئے کس کو؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور تمام مومنہ عورتوں کو، یعنی اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مومنہ عورتیں آئیں دنیا کے اندر، جتنی بھی پیدا ہوں گی، ان تمام مومنہ عورتوں کے لیے ایک حکم دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کے پلوؤں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ پتا کیا چلا؟ اگر اسلام کے اندر حجاب کی اہمیت نہیں ہوتی، اگر اسلام کے اندر حجاب ضروری نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین قل کہہ کر کے آنے والی پوری دنیا کے عورتوں کو، جو مومنہ عورتیں ہیں، جو مسلمہ عورتیں ہیں، انہیں یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں کسی ضروری کام کے لیے تو اپنی چادر کے پلو کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اپنے اوپر لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا چہرہ چھپ جائے، ان کا چہرہ چھپ جائے، یعنی پردہ کر لیا کریں، حجاب کر لیا کریں۔ اس زمانے کے اندر آج کے دور کی طرح حجاب نہیں تھا، اس زمانے کے اندر آج کی طرح جو لباس اور برقع پہنا جاتا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ چادر ہوا کرتی تھی اور چادروں کو اسے لٹکایا جاتا تھا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر بہت ساری غیر مسلم عورتیں بہت سارے اسٹیٹ کے اندر جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان کی ساڑی ان کے چہرے کو چھپاتی ہے، اپنے چہرے کو وہ اپنی ساڑیوں، اپنے پلوؤں کے ذریعے سے چھپاتی ہے تاکہ کوئی غیر مرد ہمارے چہرے کو نہ دیکھ پائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ فیصلہ جو کرنا تھا وہ ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے، کم سے کم اسلام کا مطالعہ تو کرنا چاہیے۔ تم حاکم ہو، جو چاہو فیصلہ کرو، لیکن یہ کہہ کر کے کہ اسلام میں ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ اور تو اسلام میں پردے کی اہمیت ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر لازمی نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جب انہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنے چادر کے پلو کو اپنے چہرے پر ڈال لیں تاکہ کوئی آدمی ان کو دیکھ نہ سکے۔ اور ایسا حکم کیوں دیا گیا؟
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ نقاب پہن کر چلنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ شریف ہوتی ہیں، بے نقاب کے اندر جو ہوتی ہیں اس زمانے کے اندر جو پلوؤں نے لٹکاتی تھیں وہ شریف نہیں ہوتی تھیں، وہ قمیصیں ہوا کرتی تھیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں قمیص کون ہے، اس میں شریف عورتیں کون ہیں۔ فلا یؤذین، اور جب اس طریقے سے ایک علامت ہوگی، ایک پہچان ہوگی، تو جو منافق قسم کے لوگ ہیں، جو نالائق قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اسلام میں حجاب کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے رکھی گئی تاکہ جب عورت باہر نکلے تو کوئی آدمی اسے چھیڑے نہ، اسے تکلیف نہ دے، اسے پریشان نہ کرے۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی سورہ احزاب کی ایک پہلی آیت ہے جس کے اندر فعل امر کے ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اپنی عورتوں کو جب وہ باہر نکلے تو ان سے یہ کہو کہ وہ لازمی طور پر اپنے چادر کے پلو کو اپنے چہرے پر ڈال لیں۔ سورہ احزاب کی ایک دوسری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پردے کا حکم ہو، اور خصوصی طور پر جو ازواج مطہرات ہیں وہ پردہ کیا کریں۔ اسی متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو، مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مطالبہ کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں کے دروازے پر پردے لٹکا دیے۔ آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، جن کا مکان تھا، جن کا گھر تھا، اس گھر کے دروازے کے اوپر آپ نے پردہ لگا دیا، اور آپ کو دیکھ کر کے تمام صحابہ کرام جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر پردہ لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری نہیں ہوتا، اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہوتا، تو پردہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ یہ تو ان عورتوں کی باتیں تھیں جنہیں ہم اپنی زبان میں بالغ کہتے ہیں، بلوغت کے زمانے کے دوران کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا جو عورتیں بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، جو عورتیں بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، جن کے اندر نکاح کی کوئی رغبت نہ ہو، ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا گیا، آج مسلم عورتیں اس حکم کی مکمل طور پر مخالفت کرتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ آپ یہ سن لیجیے کہ غیر قومیں جب ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں تو ہماری بدعملی کی وجہ سے، جب ہماری بدعملی اس معاملے کے اندر ہوتی ہے تو غیر قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف آج مسلم عورتوں کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، وہ عورتیں جو جوانی سے گزر گئی ہوں، جوانی سے گزر گئی ہوں، لا يرجون نکاحا، جنہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں، بالکل بوڑھی عورت ہے، بالکل بوڑھی عورتیں جو جوانی سے گزر گئی ہوں، جن کے اندر نکاح کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے، دیکھیے گھر کے قواعد کے معنی بیٹھنا، اور گھر میں عورتیں بیٹھتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ عورتیں خصوصی طور پر توجہ دیں، یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی جو بالکل بوڑھی، اپنی زبان میں 70-80 سال 90 سال کی عورتوں کو ہم بول رہے، سمجھ لیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کا دوپٹہ
ان کے سر سے نیچے اتر جائے تو ایسی شکل میں ان عورتوں سے کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں جوانی ہوتے ہوئے شادی شدہ عورتیں، غیر شادی شدہ لڑکیاں گھروں کے اندر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں۔ گھروں کے، ہمارے گھر کا ماحول، آپ کے سب کے گھر کا یہ ماحول ہے، سب کو یہ چیز بری لگے گی، لیکن ہماری عورتیں گھروں کے اندر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں۔ دوپٹہ کہاں ہے پتہ نہیں، اب کوئی اجنبی آدمی اگر آ گیا گھر کے اندر تو دوپٹہ ڈھونڈیں گے، جلدی سے سر پہ رکھیں گے، ہے ماحول کے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کے لیے جو جوانی سے گزر گئی ہوں، جن کی عمر 70 80 90 سال ہو گئی، ان کے بارے میں کہا کہ اگر ان کے سر سے دوپٹہ نیچے آ جائے تو ایسے تعلق سے ان عورتوں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کا دوپٹہ بھی ان کے سر سے نیچے نہ ہونے پائے۔ عورتیں عمل کریں گی اس آیت کے اوپر۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وہ عورتیں جو جوانی سے گزر گئی ہوں، جو بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کا بھی دوپٹہ ان کے سر سے نیچے نہ اترنے پائے۔ یہ ماحول ہے، یہ ہے قرآن مجید کی آیت اور اس کا حکم، اور ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے۔ جب ایسے حالات ہمارے ہوتے ہیں تب غیر قومیں ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں، تب وہ پردے کے اوپر پابندی لگاتی ہیں، تب وہ حجاب کے اوپر پابندی لگاتی ہیں۔ آج ہندوستان کے وہ تمام اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والی ہماری بہن بیٹیاں آج اسکول نہیں جا سکتی ہیں، اگر جانا ہے تو پردے اتار کر کے جائیں، حجاب کو الگ کر کے جائیں، ورنہ وہ اسکول کے اندر ان کے لیے پابندی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مدارس بنائے جاتے ہیں، اربوں روپیہ زکوٰۃ کا وصول کیا جاتا ہے، اربوں کے اس سے بھی کہیں زیادہ زکوٰۃ کا وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان قوم کیوں بیدار نہیں ہوتی؟ کیوں ایسے اسکول اور کالج کیوں نہیں بناتی جس کے اندر خود کی بیٹیاں پڑھیں، جس کے اندر خود کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ کیا مسلمان ہندوستان کا مجبور ہے، پیسہ نہیں اس کے پاس؟ ایسے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے ہندوستان کے اندر جن کے پیسوں کو آپ گن نہیں سکتے ہیں، ایسے ایسے مسلمان عمر آپ کو ملیں گے۔ بھئی ہم کیوں مجبور ہیں؟ اس ملک کے اندر عیسائیوں کی تعداد آپ دیکھیں، مسلمان 30 کروڑ سے اوپر، 1 روپیہ ایک دن اگر ایک مسلمان جمع کرے تو ایک دن میں 30 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ ایک مہینہ آپ جمع کر کے دیکھیے، ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر بڑے شہروں کے اندر ایک اسکول اور ایک کالج مسلمانوں کا ہوگا جہاں مسلمان اسلامی اقدار کی پابندی کرتے ہوئے اس کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن ہم کم سے کم بیدار ہوں تو، ہم بیدار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو زکوٰۃ آتا ہے وہ اللہ جانے ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں، کس کو کھلا دیتے ہیں، کس کو کیا کر دیتے ہیں۔ عیسائی اس ملک کے اندر معمولی سا ہے، لیکن جہاں دیکھو عیسائی اسکول، ان عیسائی اسکولوں کے اندر آج ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے نیم کے ہم کو احساس ہی نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں اس کی وجہ ہے، اس لیے ہوشیار ہونا چاہیے، ہم کو خود اپنا سے انتظام کرنا چاہیے۔ آج ہم گھر بناتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، خود محنت کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، چھتیں صحیح کرتے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے خود کرتے ہیں، کوئی دوسرا کر کے نہیں کرتا ہے۔ تو عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان بالکل سویا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے جو جوانی سے گزر گئی ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارا بھی دوپٹہ تمہارے سر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن جوان ہوتے ہوئے، جوانے کے دور سے گزرتے ہوئے اگر ہمارا دوپٹہ ہمارے سر سے گر جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ سورہ نور کی آیت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے آتے ہیں۔
حدیث بہت زبردست ہے، آپ حدیث کو غور سے سنیں۔ وعن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تقول، حضرت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ یہ حدیث حضرت صفیہ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ لما نزلت هذه الآیہ، سورہ نور کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک لمبی آیت ہے، اس لمبی آیت کے اندر ایک ٹکڑا نازل ہوتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ حکم دیتا ہے، فعل امر، یہاں بھی فعل امر ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھ لو، وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھ لو۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو کپڑا پہنتی تھیں وہ کرتا ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ پہنتے، سامنے سے کٹا ہوتا تھا۔ اب سامنے سے کٹا ہوتا تھا، اگر بٹن نہیں ہے تو سینہ ان کا ظاہر پڑتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ، تم جو ہے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھ لو۔ اب حکم نازل ہوا، آج کے دور کی عورتوں کو میں نے ابھی ایک قرآن کی ایک آیت سنائی، ان پر اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، لیکن قرآن نازل ہوتا ہے، صحابیات کا کردار آپ دیکھیں، اخذنا ازرہن فشققنها من قبل الحواشی، کہتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس جو تہبند ہوا کرتے تھے وہ تہبند جڑے ہوئے ہوتے تھے، معلوم ہے آپ کو، تہبند کے دونوں حصے کو جوڑ لیا یا سل لیا تاکہ جو ہے کھلے نہ رات کے اندر یا شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ تو کہتی ہیں کہ وہ بند جو ہے سلے ہوئے تہبند کو ہم نے پھاڑ لیا، اور پھاڑنے کے بعد ہم نے اس کا اوڑھنا بنا لیا۔ یہ اس دور کی عورتیں تھیں، ایک حکم نازل ہوتا ہے اور صحابیات کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا، تو کیا کرتی ہیں؟ اپنی لنگی کو پھاڑ کر کے اس کا دوپٹہ بناتی ہیں۔ ایسا عمل کرنے کا جذبہ عورتوں کے اندر ہونا چاہیے، مردوں کے اندر بھی ہونا چاہیے اور عورتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ فَأَخْتَمَرْنَا بِهَا، اور کہتی ہیں کہ اسے پھاڑ کر کے ہم نے دوپٹے بنا لیے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، ادھر حکم آیا ادھر عمل شروع ہو گیا۔ جب اس دور کے اندر اللہ کے قانون کو اس طریقے پر لوگوں نے عمل کیا تو آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تاریخ، اسلام کی تاریخ آپ اٹھائیں، پوری دنیا کے اندر، اور حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوج کے لے کر کے ایک جگہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سامنے سمندر ہے وہ اور پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہتی ہے کہ اے میرے رب، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس سمندر کے اس پار تیرے بندے رہتے ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندروں کے اندر دوڑا دیتا۔ یعنی ایسا دور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی معلوم یہ تھا کہ جب انہوں نے احکام خداوندی پر پابندی کی، اس کے مطابق عمل کیا، تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا مسلمانوں کو دے دی۔ اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سبق آپ نہ بھولیں۔ فاران کی چوٹی پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، جہنم کے عذاب سے ان کو بچائیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ ایک چیز ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تملک العرب والعجم، آپ نے کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب کے بادشاہ تو ہوئے ہی، عجم کے بھی بادشاہ ہو جاؤ گے۔ یعنی عجم وہ علاقے جہاں عربی زبان نہیں بولی جاتی ہے، ان علاقوں کے تم بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ بس کیا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے لگ جاؤ۔ اور تاریخ آپ دیکھیں گے
دنیا کا ایسا کوئی گوشہ، کوئی ایسا کونا آپ کو نہیں ملے گا تاریخ کے اندر کہ جہاں اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جسے امام بخاری نے نقل فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے لنگیوں کو پھاڑ کر کے اس کا دوپٹہ ہم نے بنایا۔ اور آگے دیکھیے، 2-4 منٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ میں لے لوں۔ امام بخاری کتاب الوضو کے اندر ایک روایت لے کر کے آتے ہیں، یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ازواج النبی کن یخرجن باللیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات یخرجن باللیل، رات میں نکلتی تھی کہاں؟ اذا تبرزن الی المناصر، نبی کے زمانے میں یہ لیٹرین باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر ہے، یہ ایک میدان تھا جس کا نام تھا مناصر۔ تو مناصر کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر مدینہ کی عورتیں نکلتی تھیں قضاء حاجت کے لیے، وہو صعید، اور ایک کھلا ہوا میدان تھا، ایک کھلا ہوا میدان تھا، رات کے اندر نکلتی تھیں۔ وہو صعید، کھلا ہوا میدان۔ افیح وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب للنساء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو بولیے کہ یہ پردہ کریں، یہ رات میں نکلتی ہے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ پردہ کریں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اب غور سے سننا، معاملہ کب کا ہے؟ رات کا، قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے جب نہ لائٹ کا انتظام نہ بجلی کا انتظام، رات میں نکلنے کا مطلب اندھیرا، تاریکیوں میں نکل رہی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں۔ فخرت سودۃ بنت سامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت سودا جو انتہائی بوڑھی تھی، اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، ان کی ہائٹ بہت لمبی تھی، ایک دم بوڑھی عورت تھی۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قضاء حاجت کے لیے جب یہ باہر نکلی، فَنَادَاهَا عمر، تو حضرت عمر نے کہا إِلَّا قَدْ عَرَفْنَاكِ، میں نے تم کو پہچان لیا، میں نے تم کو پہچان لیا کہ تم سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ اب اس کے بعد میں کہتی ہے کہ علی ان ينزل الحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ اللہ رب العالمین حجاب کی آیتیں نازل فرما دے، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے تم کو پہچان لیا، رات کی تاریکی ہے پھر بھی میں نے تم کو پہچان لیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاب کی آیت نازل ہوگی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، زبان اللہ نے تمہارے قبضے میں کی ہے، جو چاہو اس طریقے سے اسے استعمال کرو، جیسے چاہو فیصلے کرو، لیکن یاد رکھنا قرآن اور سنت کی مخالفت کے اندر جب بھی فیصلے ہوں گے تو اس فیصلے کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کرے۔ آج ہماری مجبوری ہے، ہماری بہن بیٹیاں آج اسکولوں کے اندر جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی مجبوری ہے، ان کے والدین کی مجبوری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسکول اور ایسے کالج نہیں ہے کہ جہاں وہ حجاب میں آ کر کے تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اور ایک دو روایتیں اور تھیں لیکن جو کہ وقت پورا ہو گیا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے اندر حجاب بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ضروری نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تقریباً 7 مقامات پر حجاب کا حکم دیا، اور احادیث یہ تو ذخیرہ ہے جو حدیث جو حجاب کو لے کر کے پورا فل ہے، بہت زیادہ اس کے اندر، لہذا حجاب ضروری ہے۔ ہماری عورتیں جب گھر کے اندر رہیں تب بھی ان کا دوپٹہ ان سے سر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، جب وہ باہر نکلیں کسی ضروری کام سے تب وہ حجاب کے اندر ہو کر کے باہر نکلیں، تاکہ
یہ پتہ چلے کہ یہ شریف شادیاں ہیں، یہ شریف گھر کی عورتیں ہیں، اور انہیں کوئی آدمی چھیڑنے کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر کوئی اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔